اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ربنا زدنی علما ربنا اشرح لی صدری ویسر لی امری وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بصدق خیر خلق محمد و اہل بیتہ و غوثہ و مرشدہ وسلم بارک وسلم حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے، اچھی بات میں تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اصل بات غلط بات کو برداشت کرنا ہے، بہت بڑی بات۔ رسول پاک کی حدیث مبارک ہے بخاری کی 6114 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو اٹھا کے پٹک دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے ٹائم میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنے آپ کو سنبھال لے۔ تو غصہ کو قابو کرنا کیا ہے، آپ ہی بتائیے؟ غصہ کو قابو کرنا اپنے نفس کو قابو کرنا۔ تو نفس کو قابو کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تب اس کا رزلٹ پتہ چلتا۔ اگر ہم لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں اور ہم سے غصہ قابو نہیں ہو رہا، ہم سے حسد نہیں جا رہا، ہم سے بغض اور کینہ نہیں جا رہا، اس کا مطلب کہ ہمارا ذکر بیکار جا رہا ہے، ہمارا ذکر بیکار جا رہا ہے، نہیں جا رہا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سدھار آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے سدھار۔ کل کے ڈیٹ میں جتنا غصہ آتا تھا آج اگر کم نہیں ہوا ہے تو سمجھ جائیے کہ سدھار نہیں آ رہا۔ پہلے اگر ہم جو ہے کچھ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے تو آج نہیں ہونا چاہیے برداشت۔ کل اگر غصے میں چلا چلی کرتے تھے اور آج اگر چلا چلی بند نہیں ہوا ہمارا، دیٹ مینس کہیں نہ کہیں پروگریس میں کمی ہے، اس کو پروگریس میں لائیے۔ نہیں، غصے میں آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، غصے میں کچھ ایسا کام نہیں کر دیں کہ جس سے ہم کو پچھتانا پڑے۔ رسول پاک کی حدیث سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں کرنا بہت بڑی بات ہے۔ بخاری کی حدیث 6114۔ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ سب بات اچھا لگ رہا ہے نا؟ ان سب باتوں کو سنیے گا، سمجھیے گا تو آپ کو زندگی کا ہر پہلو میں رنگ آئے گا اور سدھار آئے گا۔ ایسے تو خالی بڑی بڑی تقریر مولانا صاحب کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پکڑو رے باندھو رے، وہ سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ہاں اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ وہ باتیں جو ہے سمجھیے اور اس کو ہلکے ہلکے دل میں اتاریے، اور کل کے ڈیٹ میں لگے کہ نہیں کوئی بات آیا تھا ذہن میں، اب سدھرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو امید ہے کہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے اس بات ان سب چیزوں کا ہم لوگوں کو توفیق ملے گا اور ہم لوگ سدھریں گے۔ سدھریں گے مطلب جو بھی بھول ہوا اس سے باز آنا ہے، جو بھی غلطی ہوئی اس کو اب ہم لوگ پروگریس کریں گے۔ آئیے اب دوسرے بات کی طرف چلتے ہیں۔ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین کے فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے مانو تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے مانو تمام انسانوں کی زندگی بخش دی۔ قرآن شریف کی المائدہ 32 نمبر آیت میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے کسی کو اگر مارتے ہیں تو سمجھ لیجیے پوری انسانیت کو مار رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ ایک ہی صورت میں مارنے کا وقت حکم دیا گیا تھا، اس وقت کس وقت؟ جس سے یہ پتا چلے کہ بھائی کسی نے کسی کا خون کر دیا ہو تو اس زمانے میں خون کے بدلے قصاص خون تھا، کہ بھائی آپ کا آدمی کو کسی نے مارا تو آپ کا بھی بدلہ لینے کا حق ہے، اس کو قصاص کہا جاتا تھا۔ لیکن اس زمانے کے لیے، آج کے زمانے کے لیے نہیں۔ آج کے زمانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ قانون ہے بھارت کا، بھارت کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مارتا بھی ہے تو یہ مت کہیے گا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے مار کے بدلے مار تو مار دیں گے۔ اسی میں دیکھیے لوگ آتنکوادی بن رہے ہیں، قرآن شریف کے اس طرح کی آیتوں کو پڑھ کر کے لوگ آتنکوادی بن، اس لیے ہم نے کوٹس رکھا ہے یہاں پر، کس طرح کی باتوں کو پڑھ کر کے آتنکوادی مارے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا اللہ کا حکم ہے مارو، آدمی کے خون کے بدلے خون کرو۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کہاں ہیں، آپ جہاں ہیں وہاں پہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہاں پہ شریعہ نہیں چلے گی، یہاں پہ بھارت کا قانون چلے گا، اس بات کا بھی دھیان رکھیے گا۔ ہاں تو خاص کر کے بالخصوص جو ہے ہم اپنے ادارے کے جانب سے یہ بات کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات
کا قرآن کا حوالہ دے کر کے آپ آگے مت بڑھ جائے. آج کے ڈیٹ میں دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو رسہ کسی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, مطلب جو فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں, نام بھی ہم بلکہ نہیں لینا چاہیں گے, کچھ لوگوں کا نام ہے میرے نظر میں, اس طرح کی آیتوں کو بھیجتے ہیں اپنے پیر بھائیوں کو اور اپنے مریدوں کو. اب کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں حکم ہے اس کو مار ڈالنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دوسرے کو آتنکوادی بنانا چاہتے ہیں, دوسرے کو کلر اور مرڈر بنانا چاہتے ہیں. یہی تعلیم آپ کو ملی ہے. آپ بھارت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں. اسی لیے قرآن میں آ گیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین کے فساد پھیلانے کے بدلے, 2 پوائنٹ ہے, جو آدمی زمین میں خوب فساد پھیلا رہا ہو اس کو حکم ہوا تھا اس وقت کے لیے, چونکہ اس وقت بہت حد سے گزرتے تھے لوگ, تو اس زمانے کے لیے وہاں کا قانون کچھ اور تھا اور بھارت کی طرح سمویدھان نہیں تھا وہاں. تو وہ زمانے میں 1400-1500 سال پہلے اس وقت چلتا تھا یہ سب چیز. ابھی آپ اس کو ہندوستان میں یا پاکستان میں لاگو نہیں کر سکتے, تو اس کو آپ بھول جائیے. نیچے والا بات کو آپ جان لیجئے کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا اس نے گویا کسی پورے انسانیت کو قتل کیا. اسی لیے کسی کے قتل اور کسی کو ختم کرنے کا تو سوچئے بھی مت, آپ قانون کے حوالے کیجئے. جو لوگ اس طرح سے شدت پسندی کرتے ہیں ان کے لیے ہمارا میسج ہے کہ قرآن کو آڑ بنا کر کے, قرآن کو ڈھال بنا کر کے آپ آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دے سکتے. ہم صوفیزم کے ماننے والے لوگ ہیں, ہم آتنکوادیوں کی فیور نہیں کرتے ہیں, ہم امن اور شانتی اور صلح والے لوگ ہیں. ہم لوگ, ہمارے یہاں تو خون بہا بھی معاف ہے. ہمارے یہاں کیا ہے صوفیوں کے یہاں, بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ تم کو کوئی خون بھی کر دے تو اس کو معاف کر دو. ایسا صوفیوں کا تعلیم ہے. صوفیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, بلکہ صوفیوں کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے. اس لیے آپ کے ساتھ اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو آپ اس کے بدلے میں غلط کرنے کی نہیں سوچئے, بلکہ آپ اس کو اللہ کے حوالے کیجئے. اور ہاں ممکن ہو تو قانون کا مدد لے سکتے ہیں, اتنا تو الاؤڈ ہے نا ہم لوگ کو. یہ بات ایک پوائنٹ کی تھی تو ہم نے کہا. اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی حال میں ٹیررزم کو فالو نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اس کو بڑھاوا دینا, ہر حال میں, کسی بھی صورت میں. اگلا پوائنٹ کہ تیرے سے اگر کوئی اللہ کا نام سیکھ جائے تو یہ تیرا عمل لازمی عبادت سے افضل ہے. حضرت صاحب فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی اللہ کا نام سیکھ لے, کوئی ذکر لے لے, کچھ راہ راست پا لے, تو یہ تمہارے بہت سارے لازمی عبادات سے افضل یہ بات ہے. آپ دن رات عبادت کر رہے ہیں, اس سے بڑھیا ہے کہ کسی کو آپ کچھ سکھا دیجیے. آپ کہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کسی کو سیکھنے سکھانے کی, کیا ضرورت ہے کسی کو سیکھنے سکھانے کی. فخر الدین شاہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیکھنا سکھانا تمام عبادتوں پر بھاری ہے. آج ہم لوگ جو رات میں جاگتے ہیں نا, آپ لوگ کو ہلکے لگتا ہوگا, ہم کو اس کا امپورٹینس پتا ہے. ہمارے نامہ اعمال میں کتنے ثواب لکھے جاتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا, اور آپ لوگ جو سنتے ہیں آپ لوگوں کے بھی نامہ اعمال میں کتنے ثواب لکھے جا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا نہیں. اگر پتا چل جائے تو صبح تک نہیں ہلیے یہاں سے لیکن پتا نہیں, اسی لیے ہم لوگ تھوڑا سا مٹیا دیتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب کہ علم کو سیکھنا اور علم پر جیرا کرنا, علم کو سکھانا اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. عبادت ریاضت سے بھاری کہا گیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں, بولیے سمجھیے کہ ہم کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بات ہے. گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے, عورتوں میں بیٹھو گے تو غیبت کرنا سیکھو گے, اور بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے, بادشاہوں اور عمرہ اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے, اس لیے تم فقراء میں بیٹھا کرو عاجزی سیکھو گے. مطلب اگر آپ گمراہ اور فاسق لوگوں کے بیچ بیٹھو گے تو گناہ کرنے پر آپ مضبوط ہو جائے گا, ایسے کریں گے ویسے کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, آتنکوادی بن کے نکلو گے. نہیں, اگر گمراہ لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو آتنکوادی نہیں بنو گے بھائی, اپنے سے بنائے گا نا آپ کو, وہ بنائے گا, ظاہر سی بات ہے. اگر عورت کے ساتھ بیٹھو گے تو جیسے عورت کرتی ہے اس کا نیچر ہے, اس کا غیبت اس کا غیبت کرنا, تم بھی غیبت کرنا شروع کر دو گے. عورتوں والی جس کے ساتھ بیٹھو گے ایسے نہ سیکھو گے بھائی. ہاں, اور بچوں کے ساتھ اگر بیٹھنے کا عادت ڈالو گے تو کیا ہوگا, ہر گھڑی جو ہے فالتو بات, ہنسی مذاق, یہ وہ 12-17 غیر سنجیدہ بات. غیر سنجیدہ چیز کرو گے مطلب ایسی چیز کیجئے گا جس کا کوئی ویلو ہی نہیں, بترو والا بات کیجئے گا. نہیں, آج کل دیکھیے بڑے بڑے لوگ بترو کی طرح بات کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا. بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بچے لوگ تو آپ کو ویسا ہی مشورہ دے گا. کیسا مشورہ دے گا؟ وہ اپنے سے کہے گا چل بھیا کھیل لے,
چلو بھائی گانا گوٹی کھیلیں، چل نکچوریاں کھیلیں گے، آؤ کیا کرے گا؟ ہم تو اسکول میں دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا، حالانکہ ہم بھی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں ان لوگ کا ایکٹیویٹی، ہم تو کلاس میں جا کے پڑھا کے اپنا چلے آئے پھر آفس میں، لیکن ان لوگ کا ایکٹیویٹی کیا ہے؟ کھیلنا کودنا، گلوات کرنا، اپنا یہ کرنا وہ کرنا ہے، نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہوا کہ غیر سنجیدہ ہو جائیے گا پھر، اگر بادشاہ اور امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا عادت ڈالیے گا، زمیندار لوگوں کے ساتھ، پیسے والوں کے ساتھ صوفہ پر بیٹھنے کا عادت ڈالیے گا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، تو کیا ہوئے گا؟ آپ کو بھی اسی کی طرح تکبر آ جائے گا، آپ بھی اسی کی طرح جو ہے چملا کے بتیائیے گا، جیسے بتیاتا ہے نا پیسہ والا آدمی، ایک دم جو ہے گدا پر بیٹھے گا، پورا ایک دم لدے گا پورا، اور اس کے بعد تکبر کی بات کرے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیے گا، تکبر میں گرفتار ہو جائیے گا نا۔ لیکن کہا گیا ہے، بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ فقیروں کے ساتھ بیٹھو، ہم تو فقیر نہیں ہم لوگ، لیکن سب ایسے ہی اسی ٹائپ کے لوگ ہیں، زمین میں دیکھیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، زمین میں نہیں بیٹھے ہوئے جی، تو زمین میں بیٹھیے، فقیروں کے ساتھ بیٹھیے گا تو عاجزی آئے گا، زمین میں بیٹھیے گا تو عاجزی، عجز اور انکساری سیکھیے گا، تکبر نہیں آئے گا، زمین بیٹھنے والے تکبر نہیں آتا، ایک دم نہیں آئے گا، زیادہ تر ادھیکانش لوگ جو ہوتے ہیں نا، متکبر ہوتے ہیں، وہ زمین میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، غور کیجئے گا، زمین میں بیٹھنا نہیں پسند کرے گا، کیوں؟ اس کے تکبر کو ٹھیس پہنچتا ہے، بھویماں بیٹھیں گے، دادا حضور ہمیشہ زمین میں بیٹھتے ہیں، نہیں، یہ جو ہے فقیروں کی بات نکل گئی ہے۔